صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی اس طرف سے آ رہے ہیں، یہ والی سائٹ تو کافی فل ہو گئی ہے، رائٹ ہینڈ پہ جگہ خالی ہے، تو ہمارے جو خیر خواہ اسلامی بھائی ہیں وہ آنے والے اسلامی بھائیوں کو گائیڈ کریں کہ رائٹ سائٹ پر بھی وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal، لندن ایکسل میں دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ میرے پاس کافی جگہوں سے میسج آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ امریکہ میں بھی اس وقت اسلامی بھائی جمع ہیں اور مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں، اور ملکوں میں کئی جگہ جمع ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہم نے آج اجتماع کا نام بھی یہ رکھا تھا این ایوننگ ود دعوت اسلامی، تو یو کے والے ایوننگ منا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، اور جہاں جہاں رات دیر ہو چکی ہے ان سے گزارش ہے آج رات آپ دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت زبردست مدنی پھول ہمیں ملیں گے، پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے بڑے کام آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن۔ آئیے کچھ اچھی انٹینشنز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کر لیجئے تمام اسلامی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فار دا سیک آف اللہ عز و جل، فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کروں گا۔ بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، کافی سارے اسلامی بھائی موبائل فون سے کلپس وغیرہ بنا رہے ہیں، اب بیانات پہلے بھی ہوئے، مزید ہونے ہیں، اب موبائل سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں تاکہ جس کام کے لیے آئے ہیں، جو لرن کرنے آئے ہیں، جو سیکھنے آئے ہیں، وہ آپ سیکھ کر جائیں۔ تو اپنے موبائل فون کو بند کر کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، کہیے انشاءاللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The merciful prophet, the comforter of the hearts, the mercy for the universe, the noble prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, recitation of salat upon me is noor on the bridge of Sirat. Whoever recites salat upon me 80 times on Friday, 80 years of their sins will be forgiven. جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel، آج اس عظیم کتاب، اس عظیم معجزے، اس سرچشمہ ہدایت کے بارے میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں جو آج بھی آنکھوں سے جیتا جاگتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ The noble and glorious Quran is the sacred word of Allah Azza wa Jal. Reading the Quran, teaching the Quran, listening to the Quran and reciting the Quran for others to listen to are all rewarding acts. On reciting one letter of the Holy Quran, one reaps 10 virtues. In this respect, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has stated, whoever recites one letter of the book of Allah Azza wa Jal, he will get one virtue which will be equivalent to 10 virtues. I am not saying that alif lam mim is one letter. In fact, alif is one letter, lam is one letter and mim is one letter. گویا کوئی قرآن پڑھتا چلا جائے، ہر حرف کے بدلے رحمتیں اور برکتیں لوٹتا چلا جاتا ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی،
تلاوت کی توفیق دے دے الہی. To recite the Quran. Ya Allah Azza wa Jal, give me the ability so that heart may be cleansed from the iniquity. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Quran Majid is one of the miracles of prophecy, a very glorious miracle and a definite mark of Sarkar do Alam sallallahu ta'ala alaihi wasallam's authenticity. But if we call it ministers, the best of the miracle, so it will be the disclosure of such a reality whose covering will be impossible because other miracles came into existence in its own time and the people of your age only witnessed it be only Holy Quran. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Quran challenged, Allah Tabarak wa Ta'ala challenged in the Holy Quran to the eloquent speakers of their time who were proud of their expertise in Arabic language in following words. Allah Tabarak wa Ta'ala ne fushaye Arab ko us zamane ke bade bade intellectuals ko kis tarah Quran Majid mein challenge irshad farmaya qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. ترجمہ کنزُ الایمان. اے محبوب فرما دیجئے اگر تمام انسان و جن اس کام کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہ لا سکیں گے اگرچہ ان کے بعض کی مدد کریں. In English, translation from Kanz al-Iman, proclaim, if all mankind and jinns agree to bring an equivalent to the Quran, they will not be able to bring its equal, even if they were to help each other. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. But اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. قرآن then again challenged them in these words, even though nobody accepted that challenge of Quran. Then Quran said, قُلْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. قرآن کہتا ہے اگر تم پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ, 10 verses. وہ بھی کوئی نہ لا سکا. Then Quran again challenged, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک اور چیلنج, ترجمہ کنز الایمان, اگر تم لوگ پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ترجمہ انگلش میں کس طرح ہے؟ And if you are in doubt concerning what we have sent down upon our distinguished bondman Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring forth a single surah, single chapter equal to it and call upon all your supporters other than Allah Azza wa Jal if you are truthful. مگر اس چیلنج کو بھی کوئی پورا نہ کر سکا. قرآن نے بار بار چیلنج دیا, 1400 سے زیادہ ایئرز ہو چکے ہیں مگر آج تک کوئی قرآن پاک جیسی ایک سورت ایک بات بھی نہ لا سکا. یہ اعظم المعجزات ہے, یہ ایک ایسا کھلا چیلنج ہے کہ جس کو کوئی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قبول نہ کر سکا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہماری کتنی فرینڈشپ ہے, کتنی دوستی ہے قرآن سے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے اس قدر فضائل ہیں, اتنے ورچیوز ہیں, اتنی بلیسنگز ہیں کہ پڑھتے چلے جائیں ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. آج ہمارے پاس ناولز پڑھنے کا ٹائم ہے, آج ہمارے پاس نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے, انٹرنیٹ پر جا کر مختلف ویب سائٹس وزٹ کرنے کا ٹائم ہے. وی ہیو ٹائم ٹو یوز آور موبائل فون, ڈفرنٹ سافٹ ویئرز. بٹ ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, it is a فرد کفایہ to memorize the Holy Quran, and it is a sunnah of the Sahaba, the pious predecessors, Tabi'een and the scholars of Deen, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een, and its benefits are uncountable. Some benefits will be mentioned here for your encouragement. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrates, the merciful Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, the Quran reciter
will arrive on the day of judgment, and the Quran will proclaim, Ya Allah Azza wa Jal, grant him honor, and he will be dressed in the crown of marvel. Then Quran will plea, Ya Rabb Azza wa Jal, increase in it. Then he will be dressed in the cloak, in the hulla of nobleness. Again, the Quran will plea again, Ya Allah Azza wa Jal, become pleased with him. Then Allah Tabarak wa Ta'ala will become pleased with him. Then it will be said to this person, continue reading and continue climbing, and one more good deed will be given on each verse. قرآن کس قدر پیارے انداز میں شفاعت کرے گا, یا اللہ اس سے راضی ہو جا. اللہ قرآن پڑھنے والے سے راضی بھی ہو جائے گا, اسے عزت کا حلہ پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور اپنے مرتبے کو, درجوں کو طے کرتا جا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یو کے اندر لوگ بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, بڑے بڑے کالجز میں جاتے ہیں, آپس میں تعارف ہوتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے, میں نے بیچلر کیا ہے, میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں. مگر بینگ اے مسلم, آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو, کہ کیا ہمیں قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے؟ کوئی ایک ایسی حدیث, کوئی ایک ایسی روایت بتا سکتے ہیں کہ فلاں ڈگری ہولڈر کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا, فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو قیامت کے دن عزت کا لباس پہنایا جائے گا, یا اسے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اپنے درجے طے کرتا جا؟ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی برکت ہے کہ قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے آئیں گے, قرآن سے محبت کرنے والے آئیں گے, تو قرآن ان حفظ کرنے والوں کو, ان قرآن سے محبت کرنے والوں کو ان کی شفاعت رب کی بارگاہ میں کرے گا, اور رب عز و جل قرآن پاک کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما narrates, the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, it will be ordered for the companions of the Quran to continue reading and continue climbing and read it slowly, just as you read it slowly in the dunya, as your status is in proximity to this last verse which you will recite. جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنے درجے طے کرتے چلے جائیں گے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جنہیں قرآن یاد ہے, کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور جن کو کچھ صورتیں بھی یاد ہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کے دل میں کچھ قرآن نہیں, جن کو کچھ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ has narrates, the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, the best amongst you. بڑی بحث ہوتی ہے, میں سب سے بہتر ہو جاؤں, میں بیسٹ ہو جاؤں, فلاں فیلڈ اختیار کروں تاکہ لوگ کہیں آئی ایم دا بیسٹ. ارے کون طے کرے گا کون بیسٹ ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کون بیسٹ ہے؟ ایک ہی ہستی ہے جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون بیسٹ ہے, اور اس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وہ آقا طے کریں گے کہ کون بیسٹ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, the best amongst you is the one who learns the Quran and teaches it. جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. کیا ہم ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہیں؟ ذرا غور کر لیجئے. یا ہم قرآن سے دور ہیں؟ ہماری قرآن پاک سے سچی دوستی ہے کہ نہیں؟ کیا روزانہ میں کچھ قرآن پڑھتا ہوں؟ لیٹس آسک یور سیلف. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates, the luminous prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, read the Quran because on the day of Qiyamah it will come as your companion for your intercession. ارے قرآن تو شفاعت کرے گا, قرآن قیامت کے دن ساتھی بن کر آئے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کو اپنا سچا ساتھی بنا لیجئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ بزرگان دین کے کچھ فرامین سناتا ہوں, کچھ احادیث پیش کی, بڑے خوبصورت فرامین. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار used to say, O people of the Quran, what has the Quran sown into your hearts? No doubt the Quran is nourishment for the believer, just like the rain is nourishment for the land. جس طرح بارش زمین کے لیے بہار ہوتی ہے, اس طرح قرآن جو ہے وہ دل کے لیے بہار ہوتا ہے. خزاں ہے اس دل میں جس میں قرآن نہیں ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, so many Quran reciters. اب آئیے, قرآن پاک کے فضائل تو سن لیے. اچھا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہوں گے, کچھ ایسے ناظرین یہاں بھی ہوں گے, مدنی چینل پر بھی ہوں گے, جو قرآن پڑھتے ہوں گے. ماشاءاللہ کئی ایسے اسلامی بھائی کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. مگر اب ایک اور طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں.
جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو تو آج انکریجمنٹ حاصل کرنی ہے، مگر جو آلریڈی قرآن پڑھ رہے ہیں کیا پراپر وے میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن پاک کو جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں؟ اتنی اٹینشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور اس کی جو حق ہے، اس کی جو پروناؤنسیشن ہے، اس کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے، جو وہ اس طرح غفلت سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو گناہوں کے ساتھ، جو بدکاریوں کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, so many Quran reciters are such that the Quran sends curse upon them. خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں قرآن کیسے پڑھ رہا ہوں، کس انداز سے پڑھ رہا ہوں، کیا کریکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں؟ اسی طرح ایک زبردست روایت بیان کو اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ تورات شریف میں یہ ایسی روایت ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں، نماز میں ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں، اللہ کا کلام جب آتا ہے تو ہماری تھنکنگ کہاں ہوتی ہے، ہمارا ذہن تو کاروبار میں، گھر بار میں، قرآن پاک میں ہم کتنے انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے، اٹ از اسٹیٹڈ ان دا تورا، Allah Azza wa Jal says, "O human being, do you not have shame from me that you be walking along the way and then a letter of your such and such brother reaches you, you move out of the way." جب تمہارے پاس اپنے کسی دوست کا، کسی بھائی کا خط آتا ہے تم سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہو. Sit down and read it cautiously letter by letter to the extent that you do not leave a single letter out. اتنے دھیان سے پڑھتے ہو کہ کوئی ایک لفظ بھی تم سے مس نہ ہو جائے. Whereas the Quran is my book. I have revealed it to you. Look how much detail is in it for you. How many times have I clarified so that you ponder over its practicing and sayings, but yet you still infringe it, and its rules is my status to you. قرآن پڑھتے وقت تمہارا خیال کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا, alongside your brother lower in degree than mine, O my bondsmen, if you have any brother or son, then you turn to him with complete and full attention, and you turn your heart with full attention to what he says. If during this any person intervenes what he says, then you silence him through gestures. اگر تمہارا کوئی بھائی تم سے کوئی بات کرے, بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہو, درمیان میں کوئی آ کر بات کرے, تم اشارے سے اسے خاموش کر دیتے ہو کہ ہم بات کر رہے ہیں, ذرا صبر کرو. اللہ فرماتا ہے, but when I speak to you, قرآن میں رب ہم سے کلام کرتا ہے, but when I speak to you with my full intention, with my full attention, then your state is such that your heart is infringing me. What have you comprehended my status as inferior in comparison to your brother? کہ تمہارے نزدیک میرا مرتبہ تمہارے دوستوں سے بھی کمتر ہے, تمہارے بھائیوں سے بھی کمتر ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, غور کیجئے, قرآن پڑھنا ہے مگر اس کے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. یاد رکھیے, it is for the end. اعلیٰ حضرت said کہ it is for the end to recite Quran its proper pronunciation to avoid mistakes. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان says, no doubt such pronunciation of words and to avoid mistakes is for the end. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, کہ جو قرآن پاک کو پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کی مسٹیک سے بچ سکیں. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب میں آپ کے سامنے دعوت اسلامی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو کس طرح دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں ایک ویڈیو پریزنٹیشن ہم دکھانے جا رہے ہیں, ان وچ یو واچ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا اہم فریضہ, کیونکہ دعوت اسلامی ہے ہی the propagation of قرآن اینڈ سننا, نان پولیٹیکل پروپیگیشن آف قرآن اینڈ سننا. یہ قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے اور یہ کس طرح دنیا بھر میں قرآن پاک کو عام کر رہی ہے. آئیے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دیکھتے ہیں جس میں کس طرح مدنی منڈے فری آف چارج قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر پڑھ لیں, باآواز بلند پڑھیں نا, صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ آپ کی دعوت اسلامی جو ہے وہ صرف پاکستان میں, you would be surprised to hear that only alone in Pakistan more than 100,000 students قرآن پاک کی فری آف چارج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. only last year more than 3,700 students جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. ایک سال میں 3700 سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک کا, مدنی منیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا پاکستان میں. تھوڑی دیر پہلے مبلغ دعوت اسلامی بتا رہے تھے کہ صرف یو کے اندر 3000 سے زیادہ مدنی منع پڑھ رہے ہیں. آئیے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. Karachi, namely Subs Market, the shoe market, on the 12th of Rabi'ul Awwal 1411 Hijri, corresponding to the 1st of October 1990. Presently, more than 1,900 madaris of males and female kids are in function all over the world. In Madarisul Madina, children not only learn the Holy Quran, but they also gain the essential knowledge of religious affairs like salah and fasting, and inspiration to act upon the mustahabbat. Allahumma Rabbi zidni ilman, 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 Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے. At present, more than 92,000 male and female kids are being given the education of Hifz and Nazra free of charge. More than 3,000 is the average monthly expenditure incurred for a boarding student, while for a non-boarding student, the expense is more than 600. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And another department of Dawat Islami. Dawat Islami believes to utilize modern tools and technologies. Hence, it established Madrasatul Madina online for distance learning. It has made life easy for thousands of students across the globe who can learn Quran at their home free of charge. Let's watch some clips of Madrasatul Madina online. Madrasatul Madina online. Alhamdulillahi Azza wa Jal. The Majlis Madrasatul Madina online was established in Shawwalul Mukarram 1432 Hijri, corresponding to September 2011. The Islamic brothers from different countries of the world learn the Holy Quran with its correct pronunciations, and this too free of charge. In addition to this, they are also taught the rulings of basic Islamic teachings such as wudu, ghusl, tayammum, adhan, salah, zakah, fasting and hajj, etc. by the help of the internet. Students are not charged in any way for this service. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. میرے ساتھ پاکستان ہی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن سے پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ ننھے منھے ہمارے یہاں موجود ہیں اور یہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Zakir Sadiq and I am 11 years old. I live in London. I am a student of Madrasatul Madina online. Online Quran teaching of Dawat Islami has made my life easy, and I am learning qualities of education at my home. My Qari Sahib, respected teacher, not only teaches me the Quran with proper rules of tajweed, but also gives lessons on various moral topics such as respecting elders, good manners, offering praise. Remember, it's all free of charge. You can also get admission. I thank you, Dawat Islami. Jazakallah khairan. MashaAllah.
مرحبا. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ایک آپ سب کے لیے گڈ نیوز اناؤنس کر رہا ہوں. We are receiving requests from all around the globe that we need an admission in that Madrasatul Madina online. آپ کو پہلے تو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں نہ صرف مدنی منوں کو بلکہ بڑے اسلامی بھائیوں کو، ایلڈرز کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں پاکستان سے، اسلامی بہنوں کو بھی قرآن پاک ان کے ٹائم کے مطابق فری آف چارج پڑھایا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا کہ صرف قرآن پاک نہیں بلکہ بہت سارے فرائض، واجبات، سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ لنڈنرز کے لیے بھی اور یو کے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ فرام 9 PM یو کے ٹائم، فرام 9 PM ٹو 11 AM انشاءاللہ ہم اس کے لیے کچھ ایڈمیشنز آج اوپن کر رہے ہیں، آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ dawat-islami.net پر جا کر رات کے جو اوقات ہیں، جو رات کے ٹائمنگز ہیں، اس میں اسلامی بہنیں نہیں پڑھ سکیں گی، اسلامی بھائی، اسلامک بردرز اور مدنی منع جو ہیں وہ پڑھ لیں. اور جو فجر کے بعد سے لے کر صبح 11 بجے تک کا آپ کا ٹائم ہے، لندن ٹائم، یو کے ٹائم، اس میں آپ گھر میں اسلامی بہنیں بھی بیٹھ کر فری آف چارج قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں قرآن پاک کی روشنی دعوت اسلامی پہنچائے گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی خدمت پوری دنیا میں کر رہی ہے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی کاؤنٹیز میں، آپ کی سٹیز میں، آپ کے ڈویژنز میں، مختلف مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد لگائے جا رہے ہیں. اپنے رسپانسبل اسلامک بردر سے رابطہ کیجئے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اجتماع میں موجود جو یہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں آپ سن رہے ہیں، آئیے مل کر آج ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھوں گا. ایسا نہیں، نعرہ ایسا لگائیں کہ یہ ارینا جو ہے، یہ ایکسل لندن گونج اٹھے. روزانہ قرآن پاک ضرور تلاوت کروں گا اور قرآن پاک کو صحیح پروناؤنسیشن سے پڑھنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک بڑا پیارا طریقہ دیا ہے لائف گزارنے کا، 72 مدنی انعامات، مدنی فلاورز. اس میں ایک بڑا پیارا مدنی انعام ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی 3 آیات آف قرآن ریسائٹ کریں. اس کا ٹرانسلیشن وہ بھی کنز ایمان شریف سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں. ماشاءاللہ اب تو صراط الجنان بھی یو کے میں بھی پہنچ چکی ہوگی. تو انشاءاللہ روزانہ اگر کچھ نہ کچھ آیت تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اللہ نے چاہا ہمارے دلوں میں ضرور نور قرآن داخل ہوگا. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. شاید آج جو بے حیائی اور برائی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے. شاعر لکھتا ہے نا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنا بھی نصیب فرمائے اور ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ مل جل کر ہم پوری دنیا میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب امیر اہل سنت کے حوالے سے کچھ بڑے پیارے مدنی پھول آپ کو پیش کیے جائیں گے، کچھ مدنی پریزنٹیشن بھی دکھائی جائے گی اور پھر آپ انشاءاللہ نگران شورا کا مل کر استقبال کریں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. Dear audience and viewers of Madani channel, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You may have heard many famous scientists, politicians, doctors, engineers, players, academics, poets, scholars, leaders, Nobel Prize holders. But all of them have expertise in their own field only. There have been very few in the histories who have proven to be experts in various fields at one time. I would like to mention one of the same influential personalities on the face of this earth. I'm going to talk about a person who was himself an orphan, but later thousands of orphans got support from him.
Let me introduce a personality who was not formally graduated from religious institution, but later then he became the founder of hundreds of institutions and thousands of scholars. The one who advised to hate the sin rather than the sinner. The one who guided millions of detracted youth. The one who ruled over the hearts across the globe. The manners and respect what real parents could not teach, but the one who made thousands of disobedient children to kiss the hands of their parents. Countries spend millions of pounds and dollars to save people from crimes and drugs, but all in vain. But this individual's speeches changed thousands of people, and they finally became law-abiding citizens of the society. The one who never addressed women directly, but millions of them follow him and see him as a father figure. The one who may not have been to 200 countries of the world physically, but his message of love and peace has reached nearly 200 countries across the globe. Amazing. The one who is an author of hundreds of books in only one language, but his literature has been spread in 35 languages across the globe. The one who guided for justice, who helped the needy, who spread the light in the dark. And of course, he is none other than my guide, my murshid, philosopher, leader, revolutionary scholar, mufakkir, mudabbir, poet, writer, teacher, kind father, true lover of the Prophet alayhi salam, ashiq-e sahaba wa ahl bayt, devotee of Ghaus-e Azam and Ala Hazrat, Khair Khah-e Ummat, Rahbar-e Shariat, Amir-e Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Abul Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Ziyai Damat Barakatuhumul Aliyah. I don't say, world says. The secret behind his success is ikhlas, sincerity, taqwa, piety, sadgi, simplicity, ishq-e Rasool sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Let's watch a brief presentation about our Shaykh-e-Tariqat, Amir-e Ahl Sunnat, Damat Barakatuhumul Aliyah. Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Ziyai Damat Barakatuhumul Aliyah was born on 26 Ramazan al-Mubarak, 1369 AH in Babul Madina, Karachi, the famous city of Pakistan. In 1401 AH, corresponding to 1981 AD, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah started the work of Dawat Islami formally with his companions. बहुत शुरू से बचपन से ही मस्जिद का रुख था मेरा. Taking the sympathy and well-wishing mindset for Muslim Ummah into keen consideration and charter, a movement was founded about 31 years ago with this motto. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है. Today, as a result of his sincerity and his passion for Ummah sanctification, masses of Muslim community are shoulder to shoulder with him. न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में दावत इस्लामी रजिस्टर्ड है. Now we are present in the Chittagong city of Bangladesh. Here we are in Johannesburg city of South Africa. Now we are in Kuala Lumpur city of Malaysia. सबको दावत है. दावत इस्लामी आपकी अपनी तहरीक है और ये सच्ची बात है. मस्जिद भरो तहरीक है. ये मस्जिदें भरो, नमाजी बनो, नमाजी बनाओ. दावत इस्लामी को जानते हो क्या है तुम. दावत इस्लामी को जानते हो क्या है. फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है. Presently, we have come in Fazan Medina situated in Sayyidpur. The site was acquired in about 2005 CE for the area of approximately 11,000 square feet. फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है.
precisely, we are standing in Fezan-e-Medina, situated in the Laudium city of South Africa. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Inshallah Azza wa Jal, several madaris will be built. Masajid will also be built. Inshallah Azza wa Jal, Sunnah will bring grace and blessings here. Qafla will travel all around the world from Tanzania. Inshallah Azza wa Jal, they will go to Yemen and Arab Sharif as well. Inshallah Azza wa Jal, they will also travel to UK and Europe. Inshallah they will publicize the invitation towards righteousness all around the world. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. Medina. Now let's welcome Nigran of Markazi Majlis Shura, Haji Muhammad Imran Attari. نگران کی آمد، مرحبا. نگران کی آمد، مرحبا. نگران کی آمد، مرحبا. حاجی عمران کی آمد، مرحبا. نگران کی آمد، مرحبا. حاجی عمران کی آمد. مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. 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 لندن والوں ربیع النور میں کیا کہیں گے؟ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا. حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا. دلبر کی آمد، مرحبا.